یہ تہنیک حلال آدمی سے کرانا چاہیے، مطلب جو حلال کھانے والا ہے، بڈی کھانے والا، سود کھانے والا، رشوت کھانے والا اور وہ سنگے کا مال کھانے والا، فائنانس کھانے والا، ایسے حرام کا لقمہ کھانے والے سے تہنیک نہیں کرانا چاہیے. اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا، ان کی نماز روزہ دعا کیا بھی اللہ قبول نہیں کرتا. حلال خور، حلال لقمہ کھانے والا، توحید پرست، متقی پرہیزگار آدمی سے تہنیک کرانا چاہیے اپنے معصوم بچوں کی. ماں باپ کو پا کر بھی خدمت نہیں کرو گے، الجبرائیل کی بددعا نبی کی آمین کی مہر ہے ان نالائقوں پر جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان بدبختوں پر جو رمضان پا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہیں کرواتے اور نبی کا نام سن کر درود نہیں پڑھتے. اسلام کے کسی بھی مسئلے پر عمل کرنے میں بہانے نہیں تلاشنا چاہیے. جیسا کہ یہ آدمی نے بہانہ کیا، اللہ کے نبی نے کہا اگر تو سچ کہتا ہے اللہ تجھے ویسا ہی کر دے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اس کے ہاتھ کو لقوہ مار دیا. ان الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی الہی لک الحمد یا ذا الجلال والاکرام ویا ذی العزت اللاتی لا ترام والصلاة علی نبیک وعلیہ السلام فانک السلام ومنک السلام بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردانشی میری ماں اور بہنوں، میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی ضلع بلہاری کرناٹک آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے والے خوش نصیب لوگ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پانے والے بد نصیب لوگ کون کون ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے کھڑا ہوں. یہ دعا اور بد دعا یہ دو بڑی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں. جسے کسی کی دعا لگ جاتی ہے اس کی دنیا اور آخرت آباد ہو جاتی ہے. جس کسی کو کسی کی بد دعا لگ جاتی ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. اسی لیے دنیا، دعا اور بد دعا یہ دونوں بڑی خطرناک چیزیں ہیں اور دونوں کو لینے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے. اس معاملے میں سب سے بڑھ کر اس کائنات کے جو ہمارے آخری نبی ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو دونوں جہاں کے لیے اللہ نے جن کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، ان کی دعا لینے والے ان سے بڑے خوش نصیب کون ہو سکتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لینے والے ان سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، جب کوئی مومن کسی مومن کے لیے پیٹھ کے پیچھے دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اسے وہ نعمتیں عطا کرتا ہے. دعا کرنے والے کے لیے اجر و نیکی لکھی جاتی ہے جو کسی بھائی کے حق میں پیٹھ کے پیچھے دعائیں کرتا ہے. لیکن بد دعا کرنے والے لوگ یہ جان لیں، ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کے لیے بد دعا کیا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، بہت مارا گیا، نبی کو خون سے نہلایا گیا، لیکن نبی نے اپنی ذات کو ٹھیس پہنچنے پر
کبھی کسی کو بددعا نہیں کی. جیسے غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی اونٹنی کو زخمی کیا گیا. نبی اوپر سے نیچے گر گئے, اونٹنی سے نیچے گر گئے, نبی کے پیشانی کو مار لگ کر خون بہنے لگا, نبی کے سامنے کے 4 دانت ٹوٹ گئے, نبی کے 4 دانت شہید کر دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ابا کو خون میں دیکھ کر پوستے جا رہی تھی. یہ کہتے جا رہی تھی, میرے ابا آپ کو اتنا ان کے ساتھ جنگ کرنے کی کیا ضرورت, آپ بددعا کر دیجئے, اللہ ان کو نیست و نابود کر دے گا, ہلاک و برباد کر دے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملہ نکلا, میری بیٹی میں دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا, میری بیٹی میں ان کے لیے بددعا نہیں کروں گا. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ نہیں جانتی کس نبی کو یہ مار رہے ہیں, کس نبی کو یہ زخمی کر رہے ہیں. نبی مار کھا کر بھی دعائیں دیے. طائف کے میدان میں نبی سے پوچھا گیا, آپ کی زندگی کا سب سے کٹھن, سب سے مشکل کا مرحلہ کون سا تھا؟ جب آپ کو لوگوں نے ستایا, مارا, پیٹا, آپ نے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی, سب سے کٹھن سفر آپ کا کون سا تھا؟ آپ نے کہا طائف کا سفر تھا. طائف کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دین کی جانب لوگوں کو بلا رہے, ان کی آخرت سنوارنے کے لیے آپ بول رہے, لیکن طائف کے شریر نوزائید بچوں نے, شریر لڑکوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا گیا. وہ پاگلوں کی طرح مارتے تھے. ہمارے نبی کو پاگل کہا گیا, مجنوں کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, شاعر کہا گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے الزامات, بے بنیاد باتیں بول کر نبی کو مارا جاتا, خون سے نہلا دیا گیا. نبی کے پیر سر سے لے کر پورا جسم خون میں اتنا لت پت ہو گیا, نبی کے جوتیوں میں پیر, جو نبی کے بدن کا خون جم گیا تھا, وہ جوتیاں نکالنا مشکل ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو خون سے لولوہان کر دیا گیا. نبی بے ہوش ہو کر گر گئے. لوگوں نے کہا اب دم ہے تو اٹھ کر بول کر دکھاؤ. نبی کو کھڑا کیا گیا, کافی دیر بعد ہوش آیا. نبی نے پھر وہی کہا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, میرے قبیلے والو, اے میرے قوم والو, سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کا اقرار کر لو, اللہ دنیا آخرت دونوں تمہاری آباد کر دے گا. پھر بول رہا ہے, ہمارے بابا داداؤں کے بتوں کے خلاف پھر بول رہا ہے, ایک اللہ کا اعلان, مارو اسے. پھر مارا گیا. نبی کو دوسری بار مار مار کر بے ہوش کر دیا گیا. نبی گر گئے. اب بولے اب یہ زندہ نہیں ہوگا, مر گیا ہے. دیکھتے ہیں, کافی دیر کے بعد ہوش آیا. نبی کو اٹھا کر کھڑا کیا گیا. اب اگر طاقت ہے تو بول کر دکھاؤ. نبی دوسری بار نہیں, تیسری بار نبی نے پھر وہی کہا. نبی کو تیسری بار مار کر نیچے گرا دیا گیا. اب نبی کے بدن میں اتنی طاقت نہیں, اٹھے, نبی کو ہوش آئے. طائف والوں نے سمجھا اب یہ مر جائے گا, چلے گئے اپنے اپنے گھر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پہ اٹھ بھی نہیں پا رہے. آپ اپنے بدن کو گھسیٹتے گھسیٹتے طائف کے پہاڑ کی وادیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کر کھسک کر بیٹھے. اللہ عز و جل کو نبی کی حالت پر ترس آیا. اللہ نے جبل الملائکہ روانہ کیا, پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا. آئے وہ فرشتے, بولے اللہ کے نبی آپ کی یہ درگت کرنے والے, آپ کی یہ حالت کرنے والے, یہ ظالم, یہ ایک نمبر کے جاہل لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے شکار یہ بھی بننے والے ہیں. آپ ہاں کہیے, آپ ہاں کہیے. 2 پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں گا, ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر ان کی چٹنی کر دی جائے گی, ان کو ریزہ ریز کر دیا جائے گا, ان کو زمین سے ملیا میٹ کر دیا جائے گا. آپ ہاں کہیے بس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی یہی کہا, اے اللہ, اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ نہیں جانتی کس نبی پر پتھر برسا رہی ہے. پتھر کھا کر دعا دینے والا وہ پیغمبر, وہ نبی. اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں, مجھے امید ہے یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا, ان کے آنے والی نسل کلمہ ضرور پڑے گی, ان کے آنے والی نسل ایمان میں ضرور عاقل ہوگی. نبی علیہ السلام وہاں پر بھی بددعا نہیں کیے. کیوں؟ نبی کے جسم کو اذیت دی گئی تھی, نبی کے بدن کو تکلیف دی گئی تھی, نبی کے روح کو تڑپایا گیا تھا. نبی کی ذات کو جن جن لوگوں نے تکلیف دیا, نبی نے کبھی ان کے لیے بددعا نہیں کیا. پھر یہ بددعا کا لسٹ لے کر کیوں کھڑے مولانا, بددعا کا لسٹ لے کر؟ ہاں, جن لوگوں نے اسلام کو اذیت دیا, اسلام کو پسے پش ڈالنے کی کوشش کی, اسلام کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی, ان کے لیے اللہ کے نبی نے بددعا کی, ان کے لیے بددعا کی.
اور آپ کو بتا دوں ابو داؤد کی حدیث ہے, بددعا کیا ہوتی ہے. بددعا کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی دنیا میں زیادہ بددعا کرنے والا, لعن طعن کرنے والا یا بددعا کرنے والا, بات بات پہ بددعا, ذرہ تکلیف پہنچی کہ نہیں اللہ اسے غارت کر دے, اللہ اسے برباد کر دے. اڑوس پڑوسیوں سے ذرہ تکلیف پہنچی کہ نہیں اللہ اسے ہلاک کر دے, اسے برباد کر دے. رشتہ داروں سے تھوڑی اذیت پہنچی کہ نہیں, یا اللہ ان کو آکسیجن کی موت دے دے, ان کو کرونا لاحق کر دے, ان کو بیمار کر دے, ان کی دولت برباد کر دے. بات بات پہ بددعا کرنے والے, اللہ کے نبی نے کہا کثرت سے بددعا کرنے والے قیامت کے دن نہ کسی کے حق میں گواہی دے پائیں گے, نہ ان کے حق میں کوئی سفارش کر پائے گا. یہ گواہی سے بھی سفارش سے بھی دونوں سے محروم کر دیے جائیں گے. اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں, بددعا کرنے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے, بددعا کرنے میں عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے. اور دوسری بات, جب انسان بددعا کر دیتا ہے تو جانتے ہو وہ بددعا کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے وہ بددعا آسمان میں جاتی ہے. وہ بددعا آسمان میں جانے کے بعد دائیں جانب جانا چاہتی ہے, اس کا راستہ بند, بائیں جانب جانا چاہتی ہے, اس کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے. آگے پیچھے دائیں بائیں وہ جانا چاہتی ہے, اللہ کے حکم سے اس کا راستہ روک دیا جاتا ہے. اب وہ جائے تو کہاں جائے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ فلاں نے بددعا کیا تھا, وہ بددعا لے کر ہم آگے, اس کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں راستہ نہیں, تیرا حکم ہو کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کس کے لیے اس نے بددعا کیا ہے؟ یا اللہ فلاں نے فلاں کے لیے بددعا کیا ہے, کیا وہ بددعا کا حقدار ہے؟ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے وہ اس بددعا کا حقدار ہے یا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کیا اس نے واقعی میں اس پر ظلم کیا, کیا اس نے واقعی میں اس کا دل کو ٹھیس پہنچایا, کیا واقعی میں اس نے اس کا بگاڑا؟ اللہ انصاف کا فیصلہ کرنے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں یہ اس کی بددعا کا حقدار ہے, اس نے واقعی میں اسے ٹھیس پہنچایا, جاؤ میرے حکم سے بددعا اس پر ڈال دو, جس کے لیے یہ بددعا کی گئی ہے وہ بددعا اس پر ڈال دی جاتی ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی کسی کے کان بھر دیتا ہے, اے تم نہ معلوم کیا جی فلاں تمہارے خلاف ایسی سازش کرے گا تھے, تمہارے میاں بیوی کو بچھڑائے سولے انوچ کتے, تمہارے بھائی بھائیوں میں جھگڑا پیدا کرے نا انوچ کتے, تمہاری تجارت میں جو مال نقصان ہوا نا ان کی وجہ سے کہتے مال نقصان ہوا. سو کوئی کان بھر دیتی, جھوٹی موٹی بات بول دیتی. مومن کا کام کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر مومن کے پاس کوئی ایسی خبر آئے جس کے بارے میں تم تشویش میں ہو, کیا سچ ہے کہ کیا جھوٹ ہے کہ, فتبینوا, اللہ تم کو حکم دیتا ہے تم اس خبر کی اچھی طرح جانکاری کر لو, کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. مومن کا کام ہوتا ہے انکوائری کرنا, تحقیق کرنا, اس کے بعد فیصلے کرنا. کون کی کان بھرے بول کر فٹافٹ بددعا نہیں کرنا, شاید وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ کے کان بھرنے والے سچائی بھی بول سکتے ہیں, جھوٹ بھی بول کر آپ کے بیچ میں دراڑ پیدا کر سکتے ہیں. اب اگر کسی نے ناحق کسی کے خلاف بددعا کر دیا, ناحق کسی کے خلاف کچھ بول دیا کہ یا اللہ انوچ کہتے میرا مال کھائے سو, انوچ کہتے میرا بگاڑے سو, انوچ کہتے میرا ایسا ویسا لوٹے سو, یا اللہ ان کو غارت کر دے, برباد کر دے, ایسا کر دے ویسا کر دے, بددعا کر دیا. اب وہ بددعا آسمان میں گئی, فرشتے لیے کھڑے ہیں, یا اللہ کیا کیا جائے؟ اللہ پوچھتا ہے کس کے لیے بددعا؟ فلاں کے لیے بددعا. کون کیا؟ اس نے کیا. کیا وہ بددعا کا حقدار ہے؟ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ دیکھتا ہے واقعی میں وہ بددعا کا حقدار نہیں, وہ تو بے قصور ہے. کسی نے اس کے کان بھر دیا اور اس نے فٹافٹ بددعا کر دیا, جبکہ وہ بے قصور ہے, نہ اس کی کوئی غلطی ہے نہ وہ بددعا کا حقدار ہے. اب کیا کیا جائے؟ اللہ کہتا ہے وہ اس غلطی کا معترف نہیں ہے, اس نے وہ غلطی نہیں کیا ہے, وہ بددعا کا حقدار نہیں ہے. یا اللہ اب تیرا کیا حکم ہے, اسے کیا کیا جائے؟ اللہ کہتا ہے اس بددعا کو اسی کے اوپر واپس ڈال دو جس نے یہ بددعا جلد بازی میں کیا ہے, اسی پر الٹا ڈال دو. جو جو جملوں سے آپ نے اس کے لیے بددعا کیا تھا, اسے کرونا لگ جائے, اس کا مال برباد ہو جائے, اس کا آکسیجنٹ ہو جائے, اس کی زندگی تباہ برباد ہو جائے, جو جو جملوں سے آپ نے بددعا کیا تھا وہ تمام بددعا الٹا آپ کے اوپر آ کر گر جاتی ہے. وہ برباد نہیں ہوتا, آپ برباد ہو جائیں گے. وہ بیمار نہیں پڑتا, آپ بیمار پڑ جائیں گے. اس کا مال ہلاک نہیں ہوتا, آپ کا مال ہلاک ہو جائے گا. اسی لیے بددعا کرنے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے.
اور انسان کو بددعا ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے. سوچ سمجھ کر بھائی ایک بار صبر کرے, 2 بار صبر کرے, 3 بار صبر کرے, بار بار انہوں اذیت دے رہی, بار بار ظلم کر رہی, تب ویسی صورت میں آپ ان کے لیے بددعا کر سکتے ہیں اگر ظالم آپ پر ظلم کر رہا ہے تو. اب آئیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے والے خوش نصیبوں کے بارے میں بتا دوں. کون کون لوگوں نے, کن کن لوگوں نے نبی کی دعا پا کر اپنی دنیا اور آخرت کو آباد کیا. پھر بعد میں نبی کی بددعا لینے والوں کے بارے میں بتاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا ابھی نیا نیا دور چل رہا ہے. مکے کی سرزمین میں نبوت کا دور چل رہا ہے. لوگ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان سن لیے, کوہ صفا پر کھڑے ہو کر سارے قبیلے والوں کو آپ نے جمع کیا, ایک اللہ ہونے کا اعلان کیا. سب سے پہلے اعتراض کرنے والا ابو لہب تھا. خیر مکے کے لوگ پریشان ہو گئے, جہاں کہیں بھی معلوم ہوتا ہے یہ مسلمان ہے, اذیت دیتے, بہت تکلیف پہنچاتے. اس وقت 2 بڑی ہستیاں تھیں, ایک عمر بن خطاب, خطاب کے بیٹے عمر تھے, دوسرے ہشام کا بیٹا عمر تھا, عمر بن ہشام. یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے. یہ جاہلوں کا سردار, لوگوں کو اذیت دینے میں نمبر 1, بڑا خطرناک آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 ہستیوں کو دیکھے, یہ بھی بڑا کٹر آدمی ہے, وہ بھی بڑا طاقتور آدمی ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی, اللہ ان 2 عمر میں سے, ایک عمر ہے ایک عمر ہے, اللہ ان 2 عمر اور عمر میں سے کسی ایک کو دین کی ہدایت دے کر اسلام کو تقویت پہنچا. اللہ کے نبی نے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں اللہ قبول کیا, اور اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کو اسلام کی ہدایت سے نوازا. آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب جا رہے تھے, ایک دن تلوار نکالے, بتایا گیا کہ تمہاری بہن بہنوئی اسلام لا چکے ہیں, جا کر ان کی خبر لو. گئے, ان کو مارے پیٹے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اور آپ علیہ السلام دارالارقم میں اس وقت موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا, اللہ کے نبی عمر آ رہے, ہاتھ میں تلوار ہے, آنے دو اس کو. اگر بھلائی کے ارادے سے آتا ہے تو بہتر ہے, ورنہ برائی کے ارادے سے آتا ہے تو میں اس کے لیے کافی ہوں, آنے دو اس کو. حضرت عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیے, اور اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی چھپ چھپ کر عبادتیں کرنے, چھپ چھپ کر اسلام کو بتانے کی ضرورت نہیں, علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کعبۃ اللہ کے صحن میں جا کر اسلام کا اعلان کیا جائے گا. کسی ماں نے اپنے بیٹے کو اگر دودھ پلایا ہے تو یہ عمر کے تلوار کا مقابلہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عمر اپنے خوابوں میں رہو, اسلام نرمی سے پھیلایا جاتا ہے, سختی سے نہیں. اسلام زبردستی کا نام نہیں ہے, پیار و محبت سے پھیلایا جاتا ہے. نبی کی دعا پا کر ہدایت پانے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں حد سے زیادہ اذیت دی گئی, بہت ستایا گیا, نبی کو تڑپایا گیا. آخر کار اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے پر اللہ کے نبی کو مجبور کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں, پلٹ کر مکے کی جانب دیکھتے ہیں, کہتے ہیں, اے مکہ, قسم میرے اللہ کی, اگر میرے اللہ کا حکم نہ ہوتا میری زندگی میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. یہ بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہو گئے. آپ علیہ السلام 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواریوں کا انتظام کیا, کھانا ابوبکر کے گھر سے آیا کرتا تھا. غرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی جانب آگے بڑھے. جب ہجرت کرنے لگے, مدینے کی جانب پہنچنے لگے, مکے والوں نے اعلان کیا, جو کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زندہ اگر ان کو پکڑ کر لائے یا مردہ ان کا سر لے کر آئے, 100 عرب کے اونٹ ان کو تحفے میں دیا جائے گا. سرخ اونٹ عرب کی سب سے قیمتی دولت تھی اس وقت, 100 اونٹ دیا جائے گا, اعلان کیا گیا. سننے والے سارے لوگ سن کر دور دور نکل گئے. ایک آدمی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا رہا, ان کا نام ہے سراقہ بن مالک بن جوشم. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, اللہ کے نبی, سراقہ ہمارے پیچھے ہے. اللہ کے نبی نے کہا, بس تم آگے دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, تم ڈرو مت, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, بس آگے دیکھو.
सुराखा बिन मालिक दौड़ते दौड़ते नबी के करीब पहुंच गए, या अल्लाह तू सुराखा के लिए काफी हो जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, सुराखा के घोड़े के दोनों पैर जमीन में धंस गए। उन्होंने जब देखा कि घोड़ा जमीन में धंस गया है, पुकार कर कहा, अल्लाह के नबी मैं आपका पीछा नहीं करूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, या अल्लाह इसे माफ कर दे। फिर घोड़े के पैर निकले, फिर नियत बदल गई, इतना करीब हूं नबी को पकड़ूंगा, 100 ऊंट आएंगे। फिर दौड़ने लगा। नबी ने दूसरी बार दुआ की, या अल्लाह इसके लिए तू हमारे लिए काफी हो जा, या अल्लाह तू इसके लिए काफी हो जा। अल्लाह के नबी दुआ करना था, फिर घोड़े के पैर दूसरी बार धंस गए, तीसरी बार धंस गए। तीसरी बार उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी अब मुझे यकीन हो गया आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, मैं आपका पीछा नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी उनके पास आए, बोले सुराखा तू 100 ऊंट की लालच में पड़ा है, तो 100 ऊंट की लालच में पड़ा है, बोल क्या चाहता है। मैं समझा था आप वाकई में जादूगर होंगे, आप झूठे आदमी होंगे, लेकिन यह करिश्मा, मैं करीब आता हूं, अल्लाह मेरे घोड़ों के पैर जमीन में धंसा के रख देता है, यह करिश्मा अल्लाह की कुदरत का देखकर मुझे पता चल गया अल्लाह के सच्चे पैगंबर आप हैं। मेरे दिल से मैं गवाही देता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ की, या अल्लाह सुराखा के दिल को ईमान से मुनव्वर कर दे। ऐ सुराखा ये तू सुन ले, तेरी मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कैसर और किसरा के सोने के कंगन तेरे हाथ में पहनाए नहीं जाएंगे। नबी की पेशन गोई थी ये। हजरत उमर बिन खत्ताब के जमाने में जब मुल्के रूम, मुल्के फारस को फतह किया गया, हजरत उमर बिन खत्ताब सुराखा बिन मालिक बिन जोशम को बुलाए, तख्त पर बिठाए, माले गनीमत के खजानों में से सोने के कंगन लाकर इनके हाथ में पहनाए गए। नबी की पेशन गोई पूरी करने के लिए उनको तोहफे में सोना दिया गया, कंगन बनाकर नहीं, तोहफे में दिया गया। वो तो 100 ऊंट के पीछे पड़े थे लालच में, अल्लाह इस्लाम की दौलत से उनको मालामाल कर दिया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी छोटे बच्चे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनकी मां लेकर आई, बोले अल्लाह के नबी मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सर पर हाथ रखकर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा वर्जुकहु मालन व वलदा व बारिक लहू। बुखारी की रिवायत है। या अल्लाह अनस की जिंदगी को माला माल कर दे, इसकी रिज़्क़ में बरकत दे, इसकी जिंदगी में बरकत दे, और इसकी जिंदगी को बरकतों से माला माल कर दे। अल्लाह अकबर। नबी की ये दुआ पाने की बरकत ऐसी निकली। हजरत अनस कहते हैं सारे मदीने के खजूरों के बाग में साल में एक फसल निकलती थी, मेरे खजूर के बाग में अल्लाह ताला साल में 2 फसलें निकाला करता था। और सारे मदीने के लोगों में बेटे, पोतरे, नवासे 100 से जायद अनस बिन मालिक के अलावा किसी और के इतनी जुर्रियत नहीं थे। माल में सबसे बड़े मालदार और औलादों में सबसे बड़ी जुर्रियत अनस बिन मालिक की। इस दुआ की बरकत से अगर आप भी बाप हो, अल्लाह 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं करता। एक बाप की दुआ जब वो अपने बेटे के हक में मांगता है, दूसरा मुसाफिर की दुआ जब सफर की हालत में या रब्बी कहते हुए अल्लाह से दुआ करता है, तीसरा तहज्जुद में उठकर मांगने वाला। अल्लाह इन 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं करता। अगर आप बाप हैं, अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर वही दुआ पढ़िए जो दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस बिन मालिक के लिए पढ़े थे। नंबर 3, बुखारी की और एक हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को लाया गया। अब्बास नबी के चाचा हैं, अब्दुल्ला इनके चाचा के बेटे, चचेरे भाई, अभी छोटे बच्चे पैदा हुए, नबी के पास लाया गया। बोले अल्लाह के नबी आप इनके लिए तहनीक कीजिए। तहनीक करना किसे कहते हैं? उसका नाम रखना और खजूर चबाकर उसके मुंह में लगाना, बरकत की दुआ पढ़ना, इसे तहनीक करना कहते हैं इस्लाम में। और यह तहनीक हम भी अपने बच्चों का नाम रखवाते हैं उलमा को बुलाकर। यह तहनीक हलाल आदमी से कराना चाहिए, मतलब जो हलाल खाने वाला है, बड्डी खाने वाला, सूद खाने वाला, रिश्वत खाने वाला और वो संगे का माल खाने वाला, फाइनेंस खाने वाला, ऐसे हराम का लुकमा खाने वाले से तहनीक नहीं कराना चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं कबूल नहीं करता, उनकी नमाज, रोजा, दुआ क्या भी अल्लाह कबूल नहीं करता। हलाल खोर, हलाल लुकमा खाने वाला, तौहीद परस, मुत्तकी परहेजगार आदमी से तहनीक कराना चाहिए अपने मासूम बच्चों की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت عبداللہ ابن عباس کی تحنیک کرتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، اللہم اللہم علمہ الحکمہ وتأویل الکتاب، یا اللہ اس بچے کو قرآن اور حدیث کا علم عطا کر دے اور قرآن کا بہترین اسے مفسر بنا دے۔ جانتے ہو اس دعا کی برکت سے عبداللہ ابن عباس کی زندگی کیسے چینج ہوئی؟ ساری امت محمدیہ، امت مسلمہ میں نبی کی اس دعا کی برکت سے حضرت عبداللہ ابن عباس ایسے مفسر قرآن بنے، ایسے مفسر قرآن بنے، آج بھی ان کی تفسیر عباسی سارے دنیا کی تفاسیر میں سب سے جوامع الکلم کا معنی رکھتی ہے، اور سارے مفسرین تفسیر عباسی سے اپنے مراسل، اپنے مسائل کو اخذ کرتے۔ اس امت کا سب سے بہترین مفسر قرآن اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس کو بنا دیا۔ کس کی برکت سے؟ ہمارے نبی کی دعا کی برکت سے۔ اگر آپ بھی باپ ہو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہو، عالم دین بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو تحنیک کرتے وقت یا تحنیک کرواتے وقت یہ دعا ضرور پڑھائیے۔ جیسی نیت رہے گی اللہ ویسا برکت آپ کو عطا کریں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں بیان کر رہے، بخاری کی حدیث ہے، صلاۃ استسقاء کی روایت ہے، ایک آدمی آیا کہنے لگا اللہ کے نبی ہمارے کھیت سوکھ گئے، ہمارے مویشی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کچھ کیجئے نا، دعا کیجئے اللہ ہم کو بارش دے دے، اللہم اسقی عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت، اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دے، تیرے حکم سے بارش نازل کر دے، اے اللہ سارے چوپائیوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ منبر رسول پر نبی نے اس بدو کی بات سن کر دعا کی، نیکسٹ جمعہ تک بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، آئندہ جمعہ تک لگاتار بارش، اللہ کے نبی کی دعا سے اس قدر بارش ہوئی، ندی نالے بھر گئے، سارے کھیت کھلیان ہرے آباد ہونے پر ماشاءاللہ اتنی زمین سیر ہو گئی۔ وہ دوسری جمعہ آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے اللہ آسمان میں بارش روک لے، بہت زیادہ ہو گئی، اب بارش کے پانی سے شاید تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے، اللہ سے کہیے آسمان میں بارش روک لے۔ نبی نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اس بارش کو وہاں پھیر دے جہاں اس بارش کی ضرورت ہے۔ نبی نے کہا تیری بات سن کر اگر میں ایسی دعا کرتا اللہ آسمان سے بارش روک لے، قسم میرے اللہ کی قیامت کی صبح تک اللہ بارش نہ دیتا۔ نبی نے کہا جس علاقے میں بارش کثرت سے ہونے لگے اگر ان کو بارش کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو یہ دعا مانگنا چاہیے اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو وہاں پھیر دے جہاں ضرورت ہے، ہمارے لیے یہ بارش کافی ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ہشام ان کا نام تھا، یہ بڑے بھولے بھالے مزاج کے تھے، کوئی بھی آدمی ان کو تجارت میں بہکا دیتا تھا، ان کے مال ان کے نفع ان کے ہاتھوں میں نہیں بستا تھا۔ تجارت میں نفع کمانا تو دور کی بات، جو پیسہ یہ اپنے مال میں لگائے ہیں وہ پیسہ بھی ان کو نہیں بستا تھا، لوگ ان کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر لوگ ان کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ہشام آئے، بولے اللہ کے نبی میں اکثر تجارت میں دھوکہ کھاتا ہوں، میرا مال کیسا جاتا کیسا بکتا معلوم ہی نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں بستا، جو پیسہ میں تجارت میں ڈالے رہتا ہوں وہ بھی میرے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، ہر کوئی میرے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر مجھے دھوکہ دیتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعا سکھائی لا خلابہ، تم آج کے بعد یہ دعا پڑھنا، اے عبداللہ ابن ہشام یہ دعا کی پابندی کرنا، اللہم لا خلابہ، یہ دعا پڑھنا یا اللہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے پائے، اور کوئی بھی تجارت استخارہ کر کے کرنا۔ جب سے حضرت عبداللہ ابن ہشام استخارہ کر کے تجارت کیے اور تجارت میں لا خلابہ کی دعا کی پابندی کیے، وہ کہتے ہیں مجھے کبھی کسی نے دھوکہ نہیں دیا، میری تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوا۔ جتنے بھی تجارت کرنے والے تاجر ہیں اگر ان کی تجارت میں ان کو دھوکہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو وہ بخاری کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اللہم لا خلابہ کی دعا کا ورد کریں، نماز کی پابندی کریں، صدقہ خیرات برابر نکالتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ استخارہ کے ذریعے اگر حلال تجارت کریں، انشاءاللہ آپ بھی ہر نقصان سے بری رہو گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نبی کی دعا پانے والوں میں
اگر کوئی شخص خوش دلی سے زکات ادا کرتا ہے تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیے. نبی کی دعا ہے یہ, اللہم صلی علی آل ابی اوفا. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا اپنے زکات کا مال لا کر دیے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی, اللہ عبداللہ ابن ابی اوفا اس کے آل اولاد پر, اس کے خاندان والوں پر تیری رحمتیں, تیری برکتیں, تیرا درود, تیری سلامتی نازل کر. اللہ کے نبی کی دعا ہے زکات کما حقہ ادا کرنے والوں کے لیے. اگر کوئی زکات دیتا ہے, نبی کی دعا کے حقدار ہیں وہ لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کے لیے, ان کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو گئی. زکات نکالنے والے اپنی تجارت میں برکتیں دیکھتے ہیں, زکات نہیں نکالنے والوں کا مال اللہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اسی طرح نبی کی دعا پانے والی بخاری کی حدیث, ایک عورت تھی جس کا نام تھا سعیرہ, کالی کلوٹی تھی وہ عورت. وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے, کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. مرگی کہتے ہیں فٹس کی بیماری, مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں, فٹس مجھے جب جب اٹھتا ہے, آپ دعا کیجئے اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میری بہن یہ جان لے اگر میں دعا کروں اللہ تجھے شفا دے دے گا, اگر تو اس بیماری پر صبر کر لے گی, وَإِن صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةِ, اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا. بول, بیماری سے شفا چاہیے یا بیماری پر صبر کرنے کے بدلے میں جنت چاہیے؟ اللہ اکبر, جنت کا نام سننا تھا. اس عورت کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے. سعیرہ نے کہا, اے اللہ کے نبی جنت کے لیے یہ ایک بیماری کیا, اس جیسے 10 بیماریوں پر میں صبر کروں؟ آپ اللہ سے بس اتنا دعا کر دیجئے, میں ضرور صبر کر لوں گی. جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, جب مجھے فٹس اٹھتی ہے, اے اللہ کے نبی میں تڑپنے لگتی ہوں, مجھے ہوش نہیں رہتی, میرا بدن کا کپڑا اٹھ جاتا ہے, میری سطر کھل جاتی ہے. اللہ سے بس اتنی دعا کیجئے مجھے جیسا بھی مرگی کا دورہ پڑے, مجھے جو بھی تکلیف پہنچے, اللہ تعالیٰ میرے پردے کی حفاظت کرے, میرے سطر کی حفاظت کرے. اللہ کے نبی نے اس عورت کے لیے دعا کی, اللہ اس کے سطر کی حفاظت کر, اللہ اس کی بیماری میں صبر کا ہمت و حوصلہ عطا کر. اللہ کے نبی کی دعا, اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں, سعیرہ یقیناً اللہ تجھے جنت عطا کرے گا, یقیناً تیرے بیماری کے صبر کے بدلے تجھے اللہ جنت عطا کرے گا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوا, ان کے پنڈلی میں دشمنوں کی جانب سے ایک تیر آ کر ایسی رگ میں لگ گئی, ایسی پنڈلی کے رگ میں وہ تیر لگ گیا, ان کے لیے چلنا کیا کھڑنا بھی دشوار ہو گیا. وہ کھڑ نہیں سکتے تھے, چل نہیں سکتے تھے, بہت زیادہ تکلیف سے تڑپ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اکوا کو بلایا اور آپ نے برکت کی دعا پڑھ کے اپنے لعاب دہن, آپ کے لعاب مبارک نکال کر اس پنڈلی پر لگا دیے. وہ فوراً ٹھیک ہو گئے, فوراً امیڈیٹلی. یہی واقعہ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں اندر گئے, کئی ایک سوراخ تھے, حضرت ابوبکر صدیق اپنا جھبا نکالے, اسے پھاڑے, اس کی چندیاں کر کے کپڑوں کے وہ تمام سوراخ میں بند کر دیے. اگر کسی سوراخ میں کوئی زہریلا کیڑا سام بچھو رہے, کہیں میرے نبی کو اذیت نہ پہنچائے, سارے سوراخ بند کر دیے. جھبا پورا خالی ہو گیا, ایک سوراخ بچ گیا. حضرت ابوبکر صدیق اپنے پیر کی پنڈلی اس سوراخ میں رکھ کر نبی کو اندر بلا کر اپنے زانوں پر نبی کو آرام کرائے. لیکن اسی سوراخ میں پتہ نہیں کون سا زہریلا جانور تھا, بار بار ڈنک مار رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے پیر کو. ابوبکر صدیق کے پیر میں جلن ہو رہی, پورے بدن میں تکلیف ہو رہی ہے, برداشت کے باہر تکلیف. ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نبی کے گال پر پڑے. نبی نیند سے اٹھ گئے. نبی نے دیکھا, ابوبکر تمہاری آنکھوں سے آنسو, کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی, میرے جھبے کو پھاڑ کر سارے سوراخ میں نے بند کر دیا, ایک سوراخ رہ گیا تھا, ہو نہ ہو اسی سوراخ میں کوئی زہریلا جانور تھا, میرے پیر کو کاٹ رہا ہے, میں کتنا برداشت کر رہا ہوں, آپ کی نیند بیدار نہ ہو, آپ کو کوئی خلل واقع نہ ہو, لیکن میرا جسم یہ زہر کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے, مجھے حد سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا جس جگہ پر وہ زہریلا کیڑا یا مکوڑا ڈنک مارا تھا, نبی اپنا لعاب نکال کر وہاں پر لگائے,
फौरन, जैसे कहते हैं पलक झपकने के बराबर अल्लाह का करिश्मा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं पलक झपकने के बराबर अल्लाह मेरी अजियत को मेरे बदन से दूर कर दिया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ग़ज़वा खैबर के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि कल मैं एक ऐसे आदमी के हाथ में झंडा दूंगा जो फातिह खैबर होगा। दूसरे दिन आपने देखा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं है, पूछा कहां हैं? अल्लाह के नबी वो अपने खीमे में हैं, उनको आशूब चश्म की बीमारी है, मतलब आंखें लाल हो गई, आंखों से पानी बह रहा है। नबी ने उनको बुलाया और अपना लुआब निकाल कर नबी ने उनके आंखों में लगाया, फौरन दुरुस्त हो गए, फौरन दुरुस्त हो गए। अल्लाह के नबी की दुआ, अल्लाह के नबी की लुआब में ऐसी शिफा, ऐसी बरकत अल्लाह रखा था, मरीज आन की आन में ठीक हो जाया करते थे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इनकी मां इस्लाम कबूल नहीं कर रही थी, जब इन्होंने नबी के शान में नासेबा जुमले कह दिया, जाकर नबी के कहते हैं अल्लाह के नबी मेरी मां ने आज आपके शान में गुस्ताखी के अल्फाज कह दिए, आप दुआ कीजिए अल्लाह मेरी मां को हिदायत दे दे। मुझे डरता हूं मेरी मां के नासेबा जुमलों की वजह से अल्लाह का अज़ाब मेरी मां पर ना आ जाए। अल्लाहुम्मा हदी उम्म अबा हुरैरा, अल्लाह अबू हुरैरा की मां को तो हिदायत दे। अल्लाह के नबी ने अबू हुरैरा की रिक्वेस्ट पर दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला हजरत अबू हुरैरा की मां को इस्लाम की हिदायत से मुनव्वर कर दिया, उनके सीने को दीन इस्लाम की हिदायत से मुनव्वर कर दिया। यही हजरत साद की मां भी कसम खा ली थी तो नबी का दीन नहीं छोड़ेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, 3 दिन तक खाना छोड़ दी, मरने के करीब थी। हजरत साद ने नबी से कहा अल्लाह के नबी मेरी मां के लिए दुआ कीजिए। नबी ने हजरत साद की मां के लिए दुआ की है, अल्लाह ताला साद की मां को हिदायत दिया। हजरत अबू बकर की मां को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर दुआ की है, अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर की मां को इस्लाम की हिदायत अता की है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, एक सहाबी थे जो बार बार नबी से आकर कहते थे अल्लाह के नबी मैं इस्लाम में आना चाहता हूं, मुझे जिना करने की आदत है, मुझे जिना की इजाजत दे। नबी ने कहा इस्लाम में जिना हराम है, कबीरा गुनाह है, जिना की इजाजत किसी को नहीं। नहीं अल्लाह के नबी मैं कमजोर हूं जिना में, मुझे इजाजत दें। मुस्नद अहमद की हदीस। उन्होंने कहा ठीक है तुम कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ लिए। नबी ने उनको पूछा अगर कोई शख्स तेरी माँ, तेरी बेटी, तेरी बहन के साथ जिना करे और वो मुजरिम तेरे सामने आ जाए, बता तू क्या करेगा, तू उनके साथ क्या करेगा? है अल्लाह के नबी मेरी माँ की इज्जत लूटने वाला, मेरी बहन मेरी बेटी की इज्जत लूटने वाला, मैं तो उसे जान से मार दूंगा, मेरी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नबी ने कहा ठीक है अगर कोई तेरी खाला, तेरी चाची या तेरी भांजी भतीजे से जिना करे उस वक्त भी तू यही करेगा? हाँ अल्लाह के नबी उसके साथ भी मैं यही करूंगा, मार कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ यही करना चाहिए। अब सुन, जिस आदमी ने तेरी माँ, बेटी, बहन, भांजी, भतीजी, चाची, फूफू के साथ जिना करेगा तो तू उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, और तू इस्लाम में आने के बाद जिस औरत के साथ भी तू जिना करेगा वो भी तो किसी की माँ, बेटी, बहन, फूफी, भांजी, भतीजी होंगी। अगर कोई तेरी महरम औरतों के साथ जिना करे तो तू उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, और तू किसी की महरम औरतों की इज्जत लूटे तो क्या दुनिया तुझे ऐसे ही छोड़ेगी? वो सहाबी शर्मिंदगी से अपनी निगाह नीचे कर लिए, रोने लगे, बोले अल्लाह के नबी इतने प्यारे ढंग से आज तक मुझे किसी ने नहीं समझाया था, मुझे आज समझ में आ गया कि ये कितना बुरा काम है। अब दुआ कीजिए अल्लाह मुझे जिना से बचा ले। अल्लाह के नबी ने उनके सीने पर हाथ रखकर 3 मरतबा ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बा व अहसिन फरजा व गज़्ज़ी बसरा, अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, इसकी निगाह को नीचे कर दे, इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर दे। वो साहबी कहते हैं जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सीने पर हाथ रखकर 3 मरतबा ये दुआ पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला मेरी पूरी जिंदगी में जिना करना तो दूर की बात, जिना का ख्याल भी मेरे दिल में कभी पैदा नहीं हुआ। जिना से बचने की दुआएं, नबी की दुआ की बरकत का असर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, एक सहाबी नबी के पास आए, बोले अल्लाह के नबी मुझे नमाजों में वसवसे आते हैं, क्या करूं? जब भी नमाज को खड़ता हूं इधर का उधर का ख्याल, टेंशन, दुनिया के बहुत वसवसे आते हैं, क्या करूं? नबी ने उनको दुआ सिखाई, अऊज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िहिल खिंज़ब। खिंज़ब ये वो शैतान है जो नमाजों में वसवसे डालने का काम करता है। तुमको जब भी वसवसा आए खिंज़ब का नाम लेकर पनाह मांगो, अल्लाह ताला उस शैतान के वसवसे तुम्हें बचा लेगा।
वो सहाबी आऊज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िल खिंज़ब 3 मरतबा पढ़कर बाएं कंधे की जानिब तुफ तुफ किए, अल्लाह ताला ने उनको हर वसवसों से बचा लिया। ये नबी की सिखाई हुई दुआ है। मेरे दीन और इस्लाम में भाइयों, नबी की एक आम दुआ सारे उम्मत के लिए, नज़र अल्लाहु इमरान समिया मिन्ना हदीसा फहफ़िज़हु हत्ता यबलुगहु व अमिलहु। अल्लाह उसकी जिंदगी तरोताजा रखे, अल्लाह उसकी दुनिया आबाद आबाद कर दे। जो हमारी हदीसों को सुना, जैसा सुना वैसा याद किया, जैसा सुना वैसा अमल किया, जैसा सुना वैसी अमानतदारी से आगे पहुंचाया, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद आबाद कर दे। नबी की दुआ है सारी उम्मत के लिए। अगर आप अपनी जिंदगियों को आबाद करना चाहते हो, आप अपनी दुनिया अपनी आखिरत आबाद करना चाहते हो, नबी की हदीसों को बगौर सुनो, उसे याद करो, उस पर अमल करो, उसे आगे तक अमानतदारी से वैसे ही पहुंचाओ, उसमें बगैर कोई शोशा ज्यादा करे कमी करे, ईमानदारी से आगे पहुंचाओ। अल्लाह के नबी की दुआ के तुम हकदार बनोगे। अब आइए, मौजू का पहला रुख था नबी की दुआ पाने वाले खुशनसीब लोग। अब आइए, नबी की बद्दुआ पाने वाले बदनसीब लोग, वो कौन है? नबी की बद्दुआ पाने वाले बदनसीब लोग। आपको मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोहे सफा पर खड़े होकर, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून तमलिकुल अरब वल अजम, ऐ लोगो एक अल्लाह का ऐलान करो, अल्लाह अरब और अजम का मालिक बनाएगा, दुनिया आखिरत आबाद करेगा। उस वक्त एतराज करने वालों में नबी का चाचा अबू लहब था। उन्होंने कहा, तब्बन लक या मोहम्मद अलिहाजा जमाअतना, तू बर्बाद हो ए मोहम्मद, क्या इसीलिए हमको जमा किया? उसने नबी को 2 हाथ उठाकर इस तरह बद्दुआ किया। नबी का दिल अफसुर्दा हो गया। नबी खामोश लौट आए। नबी के दिल को हिम्मत देने, सहारा देने अल्लाह ने सूरह लहब नाजिल किया, तब्बत यदा अबी लहब। ऐ अल्लाह के नबी, आप बर्बाद नहीं होंगे। जिन 2 हाथों से इशारा करके उसने आपको बद्दुआ किया है, अल्लाह कहता है अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, दोनों हाथ बर्बाद हो गए। इतना ही नहीं, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसका माल, उसकी औलाद, उसके कोई काम नहीं आएगा अल्लाह के अजाब से बचाने में। सयसला नारन ज़ात लहब, भड़कती हुई आग में जाएगा वो। जब यह सूरत नाजिल हुई, लोगों ने बताया अबू लहब के खिलाफ अल्लाह ने सूरत नाजिल कर दिया। उसकी बीवी उम्मे जमील अपने दामन में पत्थरों को जमा की, सीधा आई नबी को तलाशने। काबतुल्लाह के साहिन में अबू बकर सिद्दीक के बाएं जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। आई उम्मे जमील, पूछती है, अय अबू बकर, तेरा वो साथी मोहम्मद कहाँ है? मैंने सुना है मेरे शौहर अबू लहब के खिलाफ कोई सूरत उतरी है, वो ये कहता है उसके भड़कती हुई आग में जाएगा, उसके हाथ बर्बाद हो जाएंगे, वो ऐसा हलाक होगा। उसकी इतनी जुर्रत, मुझे बता तेरा वो साथी मोहम्मद कहाँ है? मेरे दामन में जितने पत्थर हैं, ये पत्थरों से मार मार कर मैं उसे हलाक कर दूंगी। अबू बकर सिद्दीक ने बाजू देखा, नबी यहीं पर है और ये नबी के बारे में सवाल कर रही है। अरे अल्लाह के नबी, ये आपके बारे में सवाल कर रहे हैं जब आप मेरे बाजू बैठे? नबी ने कहा, अरे अबू बकर, इस वक्त वो दुनिया की हर चीज देख सकती है, मुझे नहीं देख सकती। अल्लाह ताला उसकी आंखों से मुझे ओझल बना दिया है। फिर अल्लाह ने कहा, वम्रातु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी भी भड़कती हुई आग में जाएगी। उन्हें अकेला नहीं, उसकी बीवी जो बूंद की बुटी हुई रस्सी अपने गले में फखर से बांध के फिरती है। अबू लहब की 9 बीवियां, अगर बीवी जाएगी, अल्लाह इतना कहता, तो 9 बीवियों में कौन सी बीवी जाएगी? अल्लाह ने कहा, वो बीवी जहन्नम में जाएगी जो बूंद की रस्सी बुटी हुई अपने गले में बांध के फिरती है। वो उम्मे जमील ही थी जो नबी को अजियत देने के लिए आई थी। खैर मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये सूरत उतरने के बाद नबी अबू लहब के 2 बेटे उतबा उतैबा, इनके दोनों की सगाई तय पाई थी नबी की 2 बेटियां उम्मे कुलसूम रुकैया के साथ। अबू लहब ने कहा, मेरे बच्चों, तुम मोहम्मद की बेटियों से अपना रिश्ता खत्म कर दो, वरना तुम्हारा मेरे से बात करना भी हराम। ठीक है, उतबा गया, नबी से कह दिया कि तुम्हारी बेटी से मैं रिश्ता नहीं करूंगा। अभी बात तय पाई थी, शादी हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, तोड़ दिया। उतैबा, उसने नबी के मुंह मुबारक पकड़कर थूकने की कोशिश किया, रिश्ता तोड़कर। अल्लाह की शान ये कहां बर्दाश्त करे, इस मरदूत का थूक नबी मुतहर के चेहरे पर पड़े। वो थूक जाकर बाजू पड़ा और वह दरबार नबी से निकलने लगा। अल्लाह के नबी के हाथ दरबार इलाही में उड़ गए। आपकी जबान से बद्दुआ के जुमले निकले, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, अल्लाह तेरे कुत्तों में से कुत्ते को
उतैबा के पीछे लगा दे। उतैबा ये सुना, आकर अपने बाप को बताया, अब्बा मैं भैया की तरह न सिर्फ रिश्ता खत्म किया, मैं तो दाढ़ी पकड़कर थूका, लेकिन मोहम्मद ने मुझे ऐसा कहा। मेरे बेटे ये तूने क्या किया? मोहम्मद की बदुआ ले लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बेटे तो कभी नहीं बचेगा। अब बेटे की हिफाजत कर रहा है, जहां भी काफिला जाता बेटे की हिफाजत करता। सारे काफिले वाले, एक दिन मुल्क शाम जा रहा था काफिला, बेटे को बीच में सुलाकर आजू बाजू सामान, उसके बाजू ऊंट, उसके बाजू काफिला सो गया। जिसे परवरदिगार मिलिया मेट करना चाहे दुनिया से, पूरी दुनिया मिलकर उसकी हिफाजत नहीं कर सकती, ये बात याद रख ले आप। रात में शेर जंगल से आया, छलांग लगाकर बीच में उतैबा के चीथड़े चीथड़े उड़ा दिया और बगैर किसी को हाथ लगाए जंगल में वापस चला गया। उतैबा की इबरतनाक मौत, नबी की बद्दुआ का असर। अल्लाह के नबी जब भी इबादत करते थे, नबी की नमाज में ऊंट की ओझड़ी, गोबर की पोटली लाकर सजदे की हालत में नबी के ऊपर डाल दिया जाता। तशहुद में बैठते, नबी के गर्दन में रस्सी, ये कपड़ा बांधकर, फांसी का फंदा बनाकर मुरोड़ मुरोड़ कर नबी के सांस घुटने जैसी तकलीफ से असियत देते। नबी रात में मस्जिद हराम से अपने घर जाने के जो रास्ता था उसमें कांटे बिछा दिया करते थे। दिन में नबी की दावत पर पत्थरों पीछे से मार मार कर गालियां बकवास किया करते थे। ये कौन थे? ये 5 शरीर लोग थे। अल्लाह के नबी ने इनके लिए बद्दुआ किया, अल्लाह मुझे इनकी अजियत से छुटकारा दिला, अल्लाह तू इनके लिए इनके खिलाफ मेरे लिए तू काफी हो जा। अल्लाह के नबी की बद्दुआ हजरत अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल अमीन को रवाना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बद्दुआ की बदौलत वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब, असवद बिन अब्द यगूस और हारिस बिन खैस, ये 5 लोग नबी की बद्दुआ के शिकार बन गए। वलीद के पैर में हजरत जिब्राइल ने उंगली मारा तो जहरीला तीर वलीद के पैर में लगा, पूरा पैर सड़ गया, कीड़े पड़कर मारा वलीद। उसके बाद आस बिन वाइल, उनके पैर के तलवे में जिब्राइल उंगली लगाए, एक जहरीला कांटा चुभा, उस कांटे के असर से पूरा बदन सड़ गया, तड़प तड़प कर मरा। उसके बाद असवद बिन मुत्तलिब एक शरीर आदमी था, वो उसकी आंख में जिब्राइल ने उंगली लगाई तो उसकी आंख फूल गई, कचरा पड़ा, लगड़ते लगड़ते आंख फूल गई, पानी बहने लगा और आंख फूट गई। आंख की दर्द से आंख से पानी बहते बहते पानी खत्म हुआ, खून आया, खून खत्म हुआ, पीप निकला, आखिरकार अंधा होकर इधर उधर ठोकरें खाकर तड़प तड़प के मर गया। उसके बाद असवद बिन अब्द यगूस, यह आदमी, इसके जिब्राइल ने इसके पेट में उंगली मारा, ये पानी इस कदर पीता था, कितना भी पानी पिया इसकी प्यास नहीं मिटती थी, पानी पीता पीता गया, पानी पेट फट के मर गया ये शख्स। उसके बाद हारिस बिन खैस, इसके नाक में जिब्राइल ने उंगली मारा, नाक को उंगली लगाए, इसके नाक से इतना खून निकला, पूरे बदन का खून नाक से नक्सीर की शक्ल में निकल कर तड़प कर मर गया नबी की बद्दुआ से। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेब अबी तालिब की घाटी में महसूर कर दिया गया। सन 7 नबूवत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिले 7वां साल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी के मानने वालों को बाइकाट कर दिया गया। आपके साथ, नबी के साथियों के साथ बाइकाट, उनको शेब अबी तालिब के घाटी में महसूर कर दिया गया। उनका खाना पीना बंद, उनका राशन पानी बंद। कितने दिन? यहां तक के सहाबा कहते हैं हमारे पास पानी खाना सब खत्म हो गया, माओं के पास खाने नहीं था, उनके सीने खुश्क हो गए, बच्चों के लिए दूध नहीं था, तड़प तड़प कर रोते थे रात के अंधेरे में बच्चे। मक्के की वादियां बच्चों की रोने की आवाज से गूंज उठती थी। नबी के सहाबा के खिलाफ 18 रूल्स, 18 कानून काबतुल्लाह के दरवाजे पर चमड़े के ऊपर लिखकर लटका दिए गए थे। कोई इनसे बात नहीं करेगा, कोई इनको नहीं बेचेगा, कोई इनको सलाम नहीं करेगा, कोई इनको राशन नहीं देगा, पानी नहीं देगा, वगैरह वगैरह सख्त खवानीन, 18 खवानीन लिखकर काबतुल्लाह के दरवाजे पर लगाए दिए गए। आखिरकार मुतइम बिन अदी एक ऐसा शख्स है जो आया, काफिर था वो, और उसने उन तमाम पुर्जे को चमड़े के फाड़ कर जला दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहिफाजत 3 साल का अरसा, जिसमें अबू तालिब का इंतकाल, खदीजतुल कुबरा का इंतकाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ा गिरा।
وہ 3 سال کوئی معمولی نہیں تھے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں, درختوں کے پتے بکریوں کی طرح ہم چبایا کرتے تھے, درختوں کے پتے. ہم کو باتھ روم بھی نہیں ہوتا تھا, جیسے بکریاں میڑگیاں ڈالتے ہیں ویسے ہم باتھ روم کیا کرتے تھے. ہم میں سے کسی کو ایک چمڑے کا ٹکڑا ملتا 8-8 دن تک پانی میں بھگو کر اسے چوسا کرتے تھے. ہماری اتنی حالت ہو گئی تھی, اور بھوک کے مارے ہماری آنکھوں میں آسمان میں دھواں دکھتا تھا, جبکہ اللہ کی قسم آسمان میں کوئی دھواں نہیں ہوتا تھا. غشی کی حالت میں آسمان میں دھواں دکھائی دیتا تھا. اللہ کے نبی نے بد دعا کیا, اللہ ان مکے والوں پر 7 سال تک تو ویسا قحط نازل کر جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 برس تک تو قحط اتارا تھا. نبی کی یہ بد دعا قبول ہوئی. 7 سال تک مکے پر قحط نازل ہوا. یہ لوگ آئے نبی سے معافی مانگنے, لیکن 7 برس تک قحط سالی سے جڑتے رہے مکے والے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خندق کے موقع پر نبی کو اتنا بزی رکھا گیا, جنگ میں سورج ڈوبنے کے قریب تھا, عصر کی نماز ابھی تک نبی نہیں پڑھے. کہاں؟ گھروں میں بیٹھ کر یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہوئے نہیں, IPL کرکٹ دیکھتے ہوئے نہیں, کبڈی میچ دیکھتے ہوئے نہیں, ارطغرل غازی کا ڈرامہ دیکھتے ہوئے نہیں, یا کوئی PUBG گیم کھیلتے ہوئے نہیں. میدان جنگ میں اسلام کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اللہ کے رضا کی خاطر لڑتے لڑتے دشمنوں نے نبی کو, صحابہ کو اتنا مشغول رکھا, نبی کی زندگی کی عصر کی نماز نبی کی زندگی سے زائل ہو گئی. یہ پہلی نماز تھی, زائل ہو گئی. سورج ڈوبنے کے قریب ہے, نبی کی نماز نہیں. میدان جنگ میں اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی, نبی نے بد دعا کی, اللہم الحقہم فی بطونہم وقبرہم نارا, اللہ ان کے پیٹ میں, ان کے قبر میں جہنم کی آگ بھر دے جنہوں نے ہماری زندگی سے ہمارے نمازوں کو زائل کرا دیا. نبی کی زندگی کو اذیت پہنچائے, نبی نے بد دعا نہیں کی, لیکن اسلام کے لیے جو اذیت دیے اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی ہے. نبی ممبر رسول پر قدم رکھتے ہوئے آمین 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 3 مرتبہ آمین آمین آمین. اے اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ کبھی آمین نہیں کہنے والے, ایسا آمین آمین. نبی نے کہا وہ آدمی جو محفل میں میرا نام سنے اور میرا نام سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم یا درود مجھ پر نہ بھیجے, اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر بتایا اللہ اسے ہلاک و برباد کرے. اللہ تعالیٰ جبرائیل کے زبان سے بد دعا کا ہلوایا, اور میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. نبی کی بد دعا ہے, نبی کا نام سننے کے بعد اگر درود نہیں پڑھیں گے دنیا کا 1 نمبر کا بخیل کنجوس آدمی ہو شخص. دوسرا, جو آدمی اس کے بوڑھے ماں باپ دونوں بڑھاپے میں ہیں, یا دونوں میں سے کوئی ایک, یہ جوان ہو گیا, باپ بوڑھا ہے, جوان ہو گیا, ماں بوڑھی ہے, بوڑھے ماں باپ کو اپنی جوانی میں بڑھاپے میں اس نے پایا, لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیا, ان کی دل کی دعا نہیں لیا بلکہ ان کی بد دعا لے رہا. یا اللہ اسے غارت کر دے, اسے برباد کر دے. جبرائیل نے بد دعا کی, میں نے کہا آمین, اللہ اسے غارت کر دے. جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا, ان کے دل کی دعا نہیں لیتا, نبی کی بد دعا. اور جو آدمی رمضان کو پا کر بھی روزے رکھے بنا, اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کرائے بنا رمضان کو زائل کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے, رمضان سے استفادہ نہیں کرتا, اپنی آخرت نہیں بناتا, اپنی گناہوں کی مغفرت نہیں کراتا, اللہ اسے برباد کر دے. میں نے کہا آمین. نبی کی بد دعا ہے جی, ماں باپ کو پا کر بھی خدمت نہیں کرو گے. الجبرائیل کی بد دعا نبی کی آمین کی مہر ہے. ان نالائقوں پر جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے, ان بدبختوں پر جو رمضان پا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہیں کرواتے اور نبی کا نام سن کر درود نہیں پڑھتے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی سن 5 ہجری میں سارے لوگوں کو, بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھ کر بھیجے اسلام کی دعوت دینے کے لیے. ملک روم کا بادشاہ, ملک شام کا بادشاہ, اور ملک مصر کا بادشاہ ہرقل, روم کا بادشاہ شاہ فارس, اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی, بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط لکھے, اسلام کی دعوت دی. سب نے اسلام کو ایکسپٹ کیا, لیکن شاہ روم کا ایک بادشاہ خسرو پرویز, اس نے نبی کے دعوت کو انکار کر دیا, اور اس نے نبی کے اس دعوت نامے کو پھاڑ پھاڑ کر چندیاں کر کے اڑا دیا. کہا کہ اس کی اتنی مجال, مجھے اسلام کے لیے بتائے. اللہ کے نبی کے پاس جب آ کر اس بات کی خبر دی گئی, نبی نے اس کے خلاف بد دعا کی, اللہم
اللہم مزق ملکہو کما مزقت رسالتی، اللہ اس کی سلطنت کے پرزے پرزے کر دے، اس کی سلطنت کو اے اللہ تو برباد کر کے رکھ دے جیسے اس نے میرے اسلام کی دعوت نامہ مکتوب کے پرزے پرزے کر دیا۔ صرف 3 سال کے اندر اسی کی بہن اس پر بران اس کا نام ہے، اس پر اٹیک کر کے اسے مار دی۔ بران حکومت پر بیٹھی، پھر یزد گرد وہ اپنی بہن بڑی بہن کو مار کر وہ خیر 3 سال سے 9 سال کے بیچ میں پوری سلطنت کو اللہ 3 13 9 18 بنا کے رکھ دیا، برباد کر کے دنیا سے عبرت کا نشان بنا دیا نبی کی بد دعا کی بدولت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا میرے بھائی اللہ دائیں ہاتھ میں برکت رکھا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا مومن کی عادت ہے، مومن کا کام ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے بہانہ کیا نہیں میرا رائٹ ہاتھ نہیں اٹھتا، میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا، اسی لیے میں بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں۔ نبی نے کہا اگر تو سچ کہتا ہے اللہ تیرے دائیں ہاتھ کو زائل کر دے۔ نبی نے کہا، نبی کی اس جملے کی بدولت، حالانکہ اس کا سیدھا ہاتھ اچھا تھا، بائیں ہاتھ سے اسٹائل سے کھاتا تھا، وہ بہانہ کیا۔ نبی نے کہا اگر تو سچ کہتا ہے اللہ تیرے ہاتھ کو ویسا ہی کر دے۔ زندگی بھر کے لیے اس کا ہاتھ مفلوج زدہ ہو گیا، لکھوا مار ڈالے اللہ تعالیٰ اس کے سیدھے ہاتھ کو۔ اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے میں بہانہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں مول صاحب ہمارے کوئی روزہ رکھے تو گیسٹرک ہوتا مول صاحب، ڈکارا آتے مول صاحب، ہماری شوگر بڑھ جاتی مول صاحب۔ اسلام کے کسی بھی مسئلے پر عمل کرنے میں بہانے نہیں تلاشنا چاہیے، جیسا کہ یہ آدمی نے بہانہ کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تو سچ کہتا ہے اللہ تجھے ویسا ہی کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اس کے ہاتھ کو لکوا مار دیا۔ اسلام کے کسی بھی معاملے پر عمل کرنے میں آپ کو بہانے نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی طرح سن لیجئے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں۔ اور بھی بہت سارے بد دعائیہ کلمات ہیں، لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں سارا وقت آپ کے سامنے بیان کرتے کھڑوں۔ میرے 2 معزز بھائی آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آخر میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کی دعا، نبی کی رحمت، نبی کی برکت پانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کے غیظ و غضب والے گناہوں سے، اس کے غیظ و غضب والے نبی کی، مومنوں کی، فرشتوں کی بد دعا پانے والے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک اسلام پر جب تک زندہ رکھے، اسلام پر، توحید پر، نماز